جی السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ خیریت سے ٹھیک ہو؟ میں نے کہا چلو آج آپ سے بات کریں. بہت ہی اہم بات تھی اور ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہوتا کیوں ہے، لیکن آج میں نے اس پہ میں نے کہا ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کو بتائیں کہ ہوتا کیا ہے. ہم بسا اوقات کام کرتے ہیں، صبح جب اٹھتے ہیں بہت ہی فریش ہوتے ہیں، ہمارے اعصاب جو ہے بہت زیادہ ریلیکس ہوتے ہیں اور ہم پھر ناشتہ وغیرہ کر کے اپنے کاموں پہ نکلتے ہیں. لیکن تھوڑی دیر کے بعد ہمیں تھکن محسوس ہوتی ہے. ہمارا جسم جو ہے وہ کہتا ہے تھوڑی آرام کر لو، تھوڑا سو جاؤ، تھوڑا بیٹھ جاؤ، تھوڑے گپے شپے مارو. مجھ سے بہت سارے لوگ چائے پیتے ہیں کہ چلو چائے پی لیں. تھکن ہوتی ہے بہت زیادہ. اچھا، صرف تھکن جو ہے نا اس سیارے پہ ہوتی ہے، زمین پہ ہوتی ہے. اور بہت سارے سیارے ہیں، بہت ساری جگہوں پہ دنیا کے اندر لوگ اترے ہیں. چاند ہے، مریخ ہے، مشتری ہے، اور گئے ہیں، لیکن وہاں پہ وہ تھکن نہیں ہوتی. ہمیں جو تھکن جو ہوتی ہے نا وہ میں بتاؤں آپ کو. آج جو یہ موضوع ہے تھکن، تو وہ بتاتا ہوں میں آپ کو کہ تھکن کیوں ہوتی ہے. ہمیں تھکن اس لیے ہوتی ہے کہ ہم جس سیارے پہ رہتے ہیں، جس کو ہم زمین کہتے ہیں، پرتھوی کہتے ہیں، ورلڈ کہتے ہیں، دنیا کہتے ہیں، وہاں پہ خدا نے ہمیں جو ہے ایک وہ میگنیٹک پاور دیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے میگنیٹک پاور جو ہے، مقناطیسیت جو ہے، وہ ہمیں ایک جگہ پہ کھڑا کرتی ہے. ورنہ اگر مقناطیسیت نہ ہو اور یہ جو ہے چیزیں نہ ہوں اور تو پھر ہم تو ادھر سے ادھر اڑنے لگیں. پھر ہمیں گاڑیوں کی ضرورت نہیں، پھر ہمیں سائیکلوں کی ضرورت نہیں، نہ بائکس کی ضرورت ہے. ہم یہ اچھل کے ایک جمپ لگا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جائیں. لیکن خدا نے ایک سسٹم بنانے، کسی کا گھر نہیں رہتا، کسی کی دکانیں نہیں رہتی، کوئی چیز اپنی جگہ پہ نہیں رہتی. لیکن اللہ نے ایک قدم کر دیا کہ یہ جو کشش ثقل جو ہے وہ پیدا کر دیا زمین کے اندر اور انسان کے اندر. اگر یہ کشش ثقل ہٹ جائے، خالی ایک یہی چیز خدا اپنی دنیا سے نکال لے، اس دنیا کے زمین سے ہی نکال لے کشش ثقل، جس سے وجہ سے ہم کھڑے ہیں، ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پر ہیں، تو کیا ہو؟ ہر چیز بکھر جائے گی. اور اسی کشش ثقل کی وجہ سے ہمیں تھکن بھی ہوتی ہے نا. کشش ثقل کی وجہ سے ہمیں تھکن ہوتی ہے کہ ہم اس پہ زور لگا کے چلتے ہیں، ہم اس پہ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ بات ہے ساری. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ اگر چیز خدا نے رکھی ہے تو کوئی تو وجہ ہے نا اس کی، کوئی اس کی لاجک ہے اس کی. لیکن ہم لاجک کو سمجھتے نہیں. ہم اپنی چلاتے ہیں، یار بہت تھکن ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. لیکن یہ ہونا بہت ضروری ہے نا، بہت ضروری ہے. اسی میں سے ہم اناج اگاتے ہیں، اسی چیز. اچھا دیکھیں، اس کی ہے تو مقناطیسیت، مگر پھل، فروٹ، سبزیاں، ہر چیز اسی سے باہر آ رہی ہوتی ہے. اس کے مخالف کتنی طاقت لگاتی ہوں گی وہ، کتنی طاقت لگاتی ہوں جب باہر آتی ہے نا. اور ہر جگہ چیز اپنی جگہ پہ کھڑی ہے. تو یہ وجہ ہے کہ یہ جو مقناطیسیت ہے زمین کے اندر، اور جس کی وجہ سے ہمیں یہ اعتبار ہے، ہمیں یہ یقین ہے کہ ہم سب سیدھے ہیں، ہے نا. اور جو الٹے ہوتے ہیں، یعنی کہ پاؤں کے بل کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہاتھ کے بل چلنا شروع کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں یار یہ ذرا الٹے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری چیزیں ہیں. ہمیں تھوڑا سا اس پہ خدا کا احسان ماننا چاہیے. ایک تھکن ہے، تھکن ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی بات کہ زور لگتا ہے، ساری چیزیں ہیں کام کرنے میں، چلنے میں، ہر چیز کے اندر. لیکن خدا نے بیلنس کرنے کے لیے یہ چیز زمین کے اندر پیدا کر دی ہے، اور اسی کی وجہ سے آج ہم صحیح طرح اپنے سارے کام انجام دیتے ہیں. اور لیکن چیزیں ساری کی ساری زمین کے اندر ہی رکھی ہیں. خدا نے ساری کی ساری چیزیں زمین کے اندر رکھی ہیں. اس کے اندر ہی ساری چیزیں ہیں، نکلتی ہیں، فاؤنڈیشنز ہی اسی میں ڈلتے ہیں، عمارتیں کھڑی ہوتی ہیں، ہے نا. اور انسان بھی جب اس میں دفن ہوگا تو یہیں سے ایک راستہ نکلے گا جس سے وہ دوسرے سیارے پہ جائے گا، جس کو ہم جنت یا جہنم کہتے ہیں. اور وہ وہاں پر قیام ہوگا اس کا، جب تک کہ خدا دوبارہ اس کو نہیں بلاتا. تو وہ یہ ایک چیز ہے جو خدا نے رکھی ہے. بڑے فائدے ہیں. اور ایسی مٹی یہاں کی بنے. اچھا، یہ مٹی بھی جو ایسی بنائی ہے کہ اس مٹی سے جہاں بھی چیزوں کو ہم کریں، یعنی کہ اگر زخم پہ لگا دیں تو وہ زخم بھر جاتا ہے. تو پتہ یہ چلا
کہ یہ جو اسکن ہماری ہے، ہمارا جسم بھی اسی مٹی سے بنا ہے، کیونکہ ہم اسی سیارے کے رہنے والے تھے، ہے نا. ہمیں خدا کو اسی سیارے پہ اتارنا تھا. یہ کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہے، لیکن پھر ہمیں بنایا یہیں سے، مٹی سے بنایا. تبھی تو جنت میں بھی ہمیں بار بار کچھ کھانے کی طلب ہوتی تھی، اور وہ چیز ہم نے کھا لی اور ہمیں دنیا میں اتار دیا. اگر ایسا نہ ہوتا تو آدم کو پھل کھانے کی ضرورت ہی نہ تھی، جس کو ہم گیہوں کہتے ہیں، تو وہی کھا لیا، ہے نا. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ ہمیں جو ہے نا یہاں مٹی سے بنایا. یہ سیارے کو بھی مٹی، اس کے اندر بھی مٹی ہے، پہاڑوں کے اندر بھی مٹی ہے نا. ہر چیز مٹی ہی مٹی ہے. اور یہ سول جس کو ہم کہتے ہیں، سول کہتے ہیں انگلش میں، ٹھیک ہے نا، یہی ہمارے مسائل کا حل ہے. یہیں سے ساری چیزیں پیدا بھی ہو رہی ہیں. اچھا آپ ایسے نکالیں نا، کیا کہتے ہیں، زمین کے اندر سے کوئی چیز، جیسے کہ پیاز نکالیں، آلو نکالیں، ہر چیز نکالیں، تو آپ کو نیچے سے کچھ نظر نہیں آئے گا، کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. لیکن اس کے اندر سب کچھ خدا نے دفن کر دیا، خزانے دفن کر دیے. اسی زمین کے اندر پہاڑ بھی ہیں، اسی زمین کے اندر سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، ہر چیز اسی کے اندر ہے. ضرورت کی ساری چیزیں جو بنی نوع انسان کی، وہ ساری اسی زمین کے اندر دفن ہیں. اور دیکھتے ہیں ہم کہ وہی چیزیں نکلتی بھی ہیں، خزانے نکلتے ہیں، محل نکلتے ہیں، آبادیاں نکلتی ہیں. اتنی پہلے لوگ جو ہے زمینوں میں دفن بھی ہو گئے، بہت ساری آبادیاں اس میں دفن ہو گئی. اور ایک خصوصاً یہ بات ہے کہ اس کے اندر ساری گندگی جاتی ہے اور دفن ہو جاتی ہے، اور کبھی اس کی سمیل نہیں آتی، وہ مٹی میں مٹی مل جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ ایک کوالٹی ہے اس کی. اگر زمین میں کوئی چیز دفن کریں اور اس کی سمیل مارے وہ، تو کوئی انسان یہاں بدبو سے مر جائے. خدا نے بہت میجیکل چیز ہمیں دے دی. یہ معدنیات یہ جو ہے چیز جو ہے خدا نے ہمیں دی، تو اس کا شکر ادا کریں. ٹھیک ہے نا. ہم تو ویسے ہی اللہ کے بنائے ہوئے بندے ہیں، ہے نا. آگے رمضان آ رہا ہے، اسی میں سے چیزیں جو نکلتی ہیں، پھل ہیں، پھول ہیں، جتنے بھی ہیں، ہم استعمال کرتے ہیں، تو اس کا شکر ادا کریں، ہے نا. ہمیں کچھ نہیں پتہ. ہمارے جو دماغ ہے وہ تھوڑا کام کرتا ہے، بہت تھوڑا کام کرتا ہے، لیکن اللہ نے اپنی قدرت سے ساری چیزوں کو بنایا ہے نا. بنانے میں قدرت رکھتا ہے وہ، ہر چیز کو کون کہتا ہے بن جاتی ہے. تو یہ چیز ہے، اور ہم ٹکے ہوئے ہیں اس پر، ہے نا. تو وہ بہت ہی عجیب سا سلسلہ ہے. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر آپ کو تھکن محسوس نہیں کرانی تو آپ کیا کریں گے؟ آپ جو ہے اپنے آپ کو بہتر طریقے سے زندگی گزاریں گے. ٹھیک ہے نا. اگر آپ کو کوئی چیز تھکن لگتی ہے تو تھوڑا آرام کر لیں. اپنا لائف اسٹائل ایسا رکھیں کہ آپ کو تھکن محسوس نہ ہو. وہ ایسے کہ صبح ارلی اٹھیں، ٹھیک ہے، اور اپنے کاموں پہ نکل جائیں. لیکن اب ہمارے یہاں نظام ہی تبدیل ہو گیا. ہمارے یہاں تو 12-1 بجے لوگ کاروبار کو کھولتے ہیں. چھوٹے چھوٹے علاقوں میں، چھوٹے چھوٹے شہروں میں یہی رواج جو ہے وہ قائم ہو گیا. اب وہ 12-1 بجے کاروبار پہ آتے ہیں، پھر گدھوں کی طرح رات لیٹ نائٹ تک کام کرتے ہیں، پھر دیر سے سوتے ہیں. اب جب دیر سے سوتے ہیں تو ان کا ڈی ٹاکسیفیکیشن کا عمل پورا نہیں ہوتا. اب جب ڈی ٹاکسیفیکیشن کا عمل پورا نہیں ہوتا تو تھکن محسوس ہوتی ہے. اب ڈی ٹاکسیفیکیشن کا عمل کون کرتا ہے؟ ہمارا جگر کرتا ہے نا. وہ زہریلے مواد جو سارا دن ہم ابزارو کر رہے ہوتے ہیں، ہوا سے، پانی سے، غذا سے، وہ ہماری باڈی کے اندر ہوتا ہے. اس کو صاف کون کرتا ہے؟ ہمارا جگر کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ رات کو جو دیر سے سوتے ہیں ان کے چہرے پر پیلاہٹ ہوتی ہے، آنکھیں بھی پیلی ہو چکی ہوتی ہیں، لال ہو چکی ہوتی ہیں. تو یہ کوئی اچھی سائن نہیں ہے. یہ کوئی ہوشیاری نہیں کی ہم نے، یہ کوئی اچھا عمل نہیں کیا. قدرت کو ہم نے چیلنج کیا ہے کہ ہم زیادہ سمجھدار ہیں. جتنے جاندار ہیں، جنگل میں رہنے والے ہوں، درختوں پہ رہنے والے ہوں، سب کے سب غروب آفتاب پہ وہ نماز نہیں پڑھتے، مغرب کی نماز نہیں پڑھتے، فجر کی نماز، ظہر کی نماز نہیں پڑھتے. وہ اس وقت ذکر کر لیتے ہیں، اپنا اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، قدرت کو یاد کر لیتے ہیں. لیکن وہ غروب آفتاب پہ اپنے ٹھکانے پہ آ جاتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نہیں بھائی، ہم نے تو بلب بنا لیا، ہم نے تو جو ہے رات دیر تک جاگنے کا انتظام کر لیا، تو ہم لگے ہوتے ہیں.
پھر اس کا کیا ہوتا ہے کہ ہمیں تھکن محسوس ہوتی ہے۔ اگر ہم مغرب تک اپنا کام ختم کر کے اپنے اپنے ٹھکانوں پہ آ جائیں اور ساری رات آرام سے زندگی گزاریں، یعنی مغرب کے بعد کھانا کھا لیں اور عشاء کے بعد جو ہے سو جائیں، تو صبح ارلی اٹھیں گے، اور جب ہم ارلی اٹھیں گے تو کچھ کام زیادہ کر پائیں گے، ہے نا، شام تک۔ تو یہ ہے ساری چیزیں۔ جبکہ دوسرے جتنے جاندار ہیں ہمارے علاوہ اس پرتھوی پہ جو رہتے ہیں، اس دنیا پہ جو رہتے ہیں، ان کا کوئی مذہب نہیں ہے، ان کی کوئی مسجدیں نہیں ہیں، ان کے کوئی ہال نہیں ہیں، ان کے کوئی بھی چیز ان کی ایسی نہیں ہے۔ ٹیمپل بنائے نہیں انہوں نے، کوئی دعویٰ نہیں کیا انہوں نے، لیکن پھر بھی قدرت کی بات کو مانتے ہیں۔ وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ہمیں کس نے بنایا ہے اور کس وجہ سے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ وہ صرف اپنا ذکر کرتے ہیں اور اپنے جو ہے عمل سے اس کو راضی کرتے ہیں اور چلتے رہتے ہیں۔ کوئی شکایت نہیں، کوئی شکوہ نہیں، اپنی زندگی میں مست ہیں، تھکن نہیں ہوتی ان کو، اڑتے رہتے ہیں۔ دیکھیں آپ، آسمانوں پہ اڑتے ہیں، زمینوں پہ چلتے رہتے ہیں، اپنا روزانہ کی بنیاد پہ چیزوں کو حاصل کرتے ہیں اور اپنے ٹھکانوں پہ پہنچ جاتے ہیں۔ ذرا ان سے سیکھ لیں جی، ذرا ان سے پتہ کر لیں ہم کہ یار ہمیں تھکن کیوں ہوتی ہے اور ان کو کیوں نہیں ہوتی۔ وہ مضبوط ہیں، وہ اپنے جسم میں مضبوط ہیں، ان کے سیلز اگر ٹوٹتے بھی ہیں تو سیلز نئے اچھے بن بھی جاتے ہیں۔ وہ نیچرل زندگی گزارتے ہیں، ہم نیچرل زندگی نہیں گزارتے، ہم نیچرل کھانے نہیں کھاتے، فوڈس نہیں کھاتے، تو ہمیں جو ہے تھکن محسوس ہوتی ہے، ہم نڈھال ہو جاتے ہیں۔ ہم سونے کے بعد بھی جب اٹھتے ہیں تو ہماری تھکن دور نہیں ہوتی، ہمیں اور دل کرتا ہے سونے کا۔ وجہ صرف یہی ہے کہ ہم نیچرل پہ نہیں، ہم وہ زندگی نہیں گزار رہے جو قدرت نے ہمیں بنایا ہے۔ اس قدرت کی بات کو مان لیا جائے اور اسی طرح زندگی گزاریں جس طرح وہ چاہتا ہے نا۔ تو پھر کیا ہوگا، ہماری زندگی کی جو لائف ہے، ہماری زندگی کی عمر ہے، جیسے کہ 60 70 سال 80 سال ہم اچھا گزاریں گے، بیماریوں کے ساتھ نہیں گزاریں گے۔ پھر کیا ہوگا، وہ ہمیں زندگی اچھی لگے گی، ہے نا۔ ہم خواہشات پہ زندگی نہ گزاریں، ہم جو ہے ایسی زندگی گزاریں جس سے ہماری صحت اچھی ہو۔ صحت مند زندگی ہی ہمیں اچھی زندگی گزارنے دے گی، ورنہ ہر وقت جسم ٹوٹ رہا ہو، تھکن ہو رہی ہو، بیماریاں لگی ہوئی ہوں، تو زندگی اگر 100 سال کی بھی ہے نا، پھر بھی اس میں مزہ نہیں ہے۔ اور اگر یہ چیز نہ ہو تو 100 سال کیا 300 سال بھی اچھی رہے گی۔ تو بھئی تھکن اس لیے ہو جاتی ہے اور پرابلم اس لیے ہو جاتی ہیں کہ ہم اپنے نیچرل کی طرف نہیں ہیں، اپنی قدرت کی طرف نہیں ہیں۔ ہمیں وہ ساری چیزیں جو گزارنی چاہیے اس طرح نہیں گزار رہے، ہم اس کی نہیں سن رہے جس نے ہمیں اس دنیا میں لے بھیجا ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے آج ہم پریشان ہیں۔ تو اس کی سنیں، وہ چاہتا کیا ہے اور کس طرح ہمیں اس سیارے پہ ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ جو ہے بہت ہی بہتر اور بہت ہی اچھی طریقے سے ہم اپنے آنے والے وقت کو اچھا کر سکتے ہیں۔ تو بس آج کی ویڈیو اسی کے ساتھ اختتام کریں گے۔ اپنے گھر والوں کا اور جتنے بھی آپ کے ساتھ رہتے ہیں ان سب کا خیال رکھیں، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو لگتی ہے کہ آگے پہنچانی چاہیے تو ضرور اس کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔